اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین کل پڑھا تھا الرحمن الرحیم کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفتیں ہیں جن کے ذریعے سے بندہ اس مالک کو پوری مخلوق سے ممتاز کر کے اس کی عبادت کرتا ہے، اس کی بڑائی کا یقین کرتا ہے کہ واقعتاً جو ان صفتوں کے ساتھ متصف ہو وہ اسی کے لائق ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، کیونکہ وہ صفات کسی مخلوق میں ہے ہی نہیں، جو اس خالق میں، جو اس پالنے والے میں، اس رحم کرنے والے اور رحیم کے اندر جو خوبیاں ہیں اس کی ذاتی ہیں، کسی نے اس کو عطا نہیں کی تو وہ حمدوں کے لائق ہے، وہ ہماری تعریفوں کے لائق ہے کہ ہم زندگی بھر اس کی تعریفیں ہی کرتے رہیں تو اس کی کبریائی کا حق ادا نہ ہو۔ خصوصاً انسان جس پر اللہ کے اتنے کرم ہیں، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ اگر تم اللہ کے کرموں کو، احسانوں کو گننا ہی چاہو، شمار ہی کرنا چاہو، تمہارے بس میں تو یہ بھی نہیں کہ ان کو گن سکو، شکر تم نے کیا کرنا ہے۔ مالک یوم الدین، ایک مالک ہے، ایک ملک ہے، یہ دونوں ہی لفظ موجود ہیں۔ مالک الملک بھی ہے اور مالک الملک بھی ہے۔ ملک کہتے ہیں بادشاہ کو، مالک کہتے ہیں جو اس ذات، جو چیز ہے اس کی تملیک میں ہو، وہ اس کی ذاتی ہو، اس کے اوپر تسلط ہو، اختیار ہو اس پر۔ بادشاہ ہوتا ہے کسی مخصوص علاقے کا اور عارضی، اور وہ مالک نہیں ہوتا اس چیز کا، وہ اللہ نے اس کے تحت کی ہے، علیحدہ چیز ہے۔ مالک جو ہوتا ہے اس کو تصرف ہوتا ہے کہ جہاں دل چاہے لگا لے، اس میں کوئی روکنے والا نہیں ہے، کیونکہ وہ اس چیز کا وہ مالک ہے۔ یہ فرق ہے۔ یہ جو مال ہوتے ہیں اس کے، جن کا وہ مال ہوتا ہے، صاحب المال، وہ اس کا مالک ہوتا ہے، کسی کی جان اور کسی کی ذات کا، کیونکہ وہ جو اس کی کسبی نہیں ہے اس کا وہ مالک نہیں ہو سکتا، وہ وہابی اللہ نے عطا کی ہے۔ میں لمبی باز کی طرف نہیں جاتا، صرف اتنا فرق سمجھنے کہ قرآن میں دونوں لفظ موجود ہیں، مالک اور ملک، یہ دونوں کا مستحق اللہ ہے۔ اللہ ہر شے کا مالک بھی ہے، اللہ ہر شے کا بادشاہ بھی ہے، کیونکہ وہ خالق ہے اس چیز کا، پیدا کرنے والا، اور اس کو پیدا کر کے پالتا ہے۔ یہ اللہ کی صفت ہے جو تم نے رب العالمین میں پڑھی ہے۔ رب کا معنی صرف پالنا ہی نہیں ہے، جب ہوگا تو پالے گا رب، اس کو کہتے ہیں جو خالق بھی ہو اور اسے پالے بھی۔ جس چیز کو جس نے بنایا ہے تو وہ اس کا مالک بھی ہے۔
اس کی ملک میں ہے وہ چیز۔ یہ اللہ قرآن پاک میں بڑی جگہ پر ہے، لمن الملک اليوم، قیامت کے دن بھی اللہ کہے گا کہ آج بادشاہی کس کی ہے، تو کوئی جواب نہیں دے گا۔ پھر آواز آئے گی للہ الواحد القہار، ایک ہی کی ہے، جس کی یہ تملیک میں ہے اسی کی یہ ملک میں ہے، اس کا بادشاہ ہے، وہ جہاں چاہتا ہے وہ صرف کرے گا اس کو۔ یوم، یوم کہتے ہیں دن کو، الدین سے مراد بدلہ ہے، دانا یدین، اس کا معنی ہوتا ہے بدلہ لینا، بدلہ دینا، اور اس کو یوم الدین جو ہے وہ قیامت کے دن کو بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس دن بدلے لے کر دے گا اللہ ہر ایک کو، جس سے زیادتی ہوئی ہے اور زیادتی کرنے والے سے اللہ سامنے وہ اپیل کرے گا تو اللہ اس کا بدلہ لے کے دے گا۔ اس کا نام ہی رکھ دیا یوم الدین، یوم الفصل بھی ہے، یوم المیقات، بڑے بڑے نام ہیں اس کے۔ تو یہ اس سے مراد قیامت کا دن ہے۔ اس دن کوئی بھی، کیونکہ اس دن تو کسی بندے کے پاس کچھ ہوگا ہی نہیں، اس کی تملیک ہی ختم ہوگی، وہ تو دنیا میں سارا کچھ چھوڑ کے چلا گیا، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ پھر پوچھے گا کہ آج بادشاہ کون ہے، آج مالک کون ہے؟ اب دنیا میں تو تیری تملیک تھی، تیرا گھر تھا، تیرا دکان تھی، تیرا کاروبار تھا، لیکن وہاں اللہ پوچھے گا بھی آج کون، کہ تیرا کیا ہے؟ تو کچھ بھی نہیں ہوگا انسان کے پاس۔ اس دن وہی مالک ہوگا، انسانوں کا بھی وہی مالک ہوگا، انسانوں کی جان کا بھی وہ مالک ہوگا، جسم کا بھی مالک ہوگا، بادشاہ بھی وہی ہے اور مالک، کیونکہ یہ بادشاہیاں عارضی ہیں، اللہ کی بادشاہی قائم دائمی ہے۔ وہ قیامت کے دن کا مالک ہے، جس دن کوئی کسی کا مالک نہیں ہوگا۔ لا تملک نفس لنفس شیئا، قرآن کے اندر موجود ہے۔ اس دن کوئی کسی جان کا مالک نہیں ہوگا، نہ اس کی کوئی چیز ہوگی، نہ اس کا وہ گھر ہوگا، نہ اس کی کوئی غلام ہوں گے، نہ جانور ہوں گے، نہ اس کا کوئی چیز نہیں ہوگی۔ الف ننگا اللہ کے دربار میں کھڑا ہوگا، گلے میں کپڑے بھی نہ ہوں، جیسے دنیا سے آیا ویسے اللہ کے پاس ننگا کھڑا ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا، گل پہننے کے لیے بھی نہیں ہوگا۔ حدیث کے اندر موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن بھی کہتا ہے کما بداناکم، جس طرح ہم نے تم کو پیدا کیا ہے اسی طرح ہم تمہیں اسی تخلیق میں دوبارہ لے آئیں گے۔ جب آیا تھا ننگا تھا، کچھ بھی نہیں تھا تیرے پاس، ہاں ختنے بھی نہیں ہوئے تھے، کچھ بھی نہیں تھا، تو اللہ نے سب کچھ دیا، اور قیامت کے دن بھی تو ننگا ہوگا، تیرے گلے میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ جنت کا لباس پہنائیں گے، کیونکہ ان کو جب چخا میں پھینکا گیا تھا ان کے کپڑے اتار دیے گئے تھے۔ جنہوں نے اللہ کے راستے میں تکلیفیں اٹھائیں، اللہ ان کو قیامت کے دن اس کا بدلہ دے گا، کیونکہ یوم الدین ہے۔ کسی شے کا مالک نہیں ہوگا انسان، اپنی جان کا مالک بھی نہیں ہوگا، جان بھی تیری نہیں ہے، جان تو اس کی ہے جس نے بنائی ہے، تیرا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا میں۔ ایاک، یہ ضمیر ہے، اصل میں عبارت تھی نعبدو کا، ضمیر متصل تھی، ملی ہوئی تھی نعبدو کے ساتھ، کا تیری، اور آخر سے کا کو اتار کر شروع میں کا کو لاتے تو کا اکیلی پڑی نہیں جانی تھی، کا نعبدو تو کوئی بات ہی، الفاظ ہی نہیں تھے، تو ایا کا لفظ ایا جو ہے وہ لگا دیا ہے، ایون اس کو بولتے ہیں،
یہ ضمیر جب منفرد ہو، متصل نہ ہو، تو اس کو ادا کرنے کے لیے اس کے ساتھ ایو، ایون اور ایوہا لگاتے ہیں. مؤنث ہو تو ایوہا ہے، تو مذکر ہو تو ایون لگا دیتے ہیں. تو ایاکا، وہ ایون سے ایاکا، تیری ہی، یہ ہی معنی جو کیا ہے نا، یہ اگر نعبدو کہا ہوتا تو اس کا معنی ہے تیری عبادت کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں تخصیص حصر، عربی میں بولتے ہیں. اور علم معانی کا اصول ہے. قرآن کو پڑھنے کے لیے علم معانی بھی ہوتا ہے، جن کے ذریعے عربی زبان کے معانی کا پتہ چلے. جب لفظ کا پتہ چلے گا تو معنی ٹھیک ہوگا. کہ تقدیم الشیء ما یوجب تاخیرہ تفید الحصر، یہ اصول ہے علم معانی کا. جس چیز کا حق مؤخر ہے اس کو مقدم کر دیا گیا تو اس کے اندر حصر کے معنی پیدا ہو گئے. یہ کہا کا ضمیر جو تھی وہ نعبدو کہا کے ساتھ تھی، ہم تیری عبادت کرتے ہیں. تو اس کو آگے لے آئے، مقدم کر دیا تو اس میں حصر کے معنی پہ گئے. حصر کیا ہوا کہ نعبدو کا تو تیری عبادت کرتے ہیں، تو ایا کا پہلے آ گیا تو معنی ہے تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. نعبد جمع کا صیغہ ہے. اچھا عجیب بات ہے، پہلے تو تم پڑھتے ہو غیب کے صیغے، للہ اللہ کے لیے، اللہ حاضر نہیں کہا غیب ہی ہے. رب، عالمین، رحمان، رحیم، تو مالک یوم الدین سب غیب ہے. یہاں آ کر ایا کا حاضر کر دیا. کیا معنی ہے کہ ہے تو اسی کی صفت اللہ کی. تو جب اللہ کی صفات کا پہلے تذکرہ تھا تو اس نے اس سے کچھ مانگنا تھا، اس کے دربار میں کھڑا ہے، اسی لیے نماز میں یہ صورت پڑھی جاتی ہے. ویسے بھی قرآن پڑھو گے شروع میں آئے گی. تو ان کے جیسے دنیا کے اندر کسی بڑے سے مانگا جائے تو اس کی حمدیں کرتے ہیں، اس کی تعریفیں کرتے ہیں. یہ اصول ہے مانگنے کا. اس کا خاندان کا اور اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ آپ بڑے ہیں، سخی ہیں، دینے والے ہیں بہت، یہ اصول ہوتا ہے. تو یہ اللہ کی صفتیں تھیں. اب مانگتے مانگتے غیب سے حاضر کی طرف آ گیا. گویا کہ وہی حدیث سامنے آ جائے گی، فاعبد ربک کأنک تراہ. پہلے دور تھا، اب اس کے واسطوں سے، اس کی تعریفوں کے ساتھ، اس کے تعلق کے ساتھ اس کے قریب ہوتا گیا، حتیٰ کہ غیبوبیت سے اظہار کی طرف آ گیا. اللہ میں جو تیری تعریفیں کر رہا تھا تو دور نہیں ہے، میں تیرے قریب ہوں، تیرے دربار میں کھڑا ہوں، تو معبود ہے اور میں تیرا عابد ہوں. ایا کا پھر خاص تخصیص کر لی کہ اللہ اور تو کوئی بھی نہیں ہے میرا، تو ہی ہے میرا، تو میرا معبود ہے اور میں تیرا عابد ہوں، کیونکہ تو میرا خالق ہے، میں تیری مخلوق ہوں. تو مجھے دینے والا ہے، میں لینے والا ہوں. میں تیری تعریفیں نہ کروں، تجھ سے نہ مانگوں تو میں کہاں جاؤں؟ تو ہی میرا ہے. نعبدو کا اب عبادت کے لیے تخصیص کر لی کہ اللہ اب میں تو غیب نہیں مجھ سے. نبی اکرم کا فرمان ہے، صحیح حدیث ہے کہ فاعبد ربک، اپنے رب کے ساتھ عبادت میں اتنا قرب ہو تیرا، کانک تراہ ہو، ایسے جیسے تو، کیونکہ دنیا میں تو دیکھ نہیں سکا اسی لیے کاننا کہا ہے، کہ ایسا تعلق تیرا بن جائے کہ گویا کہ تو اس کو دیکھ کر اس کی عبادت کر رہا ہے، یہاں تک تیرا اللہ سے ربط ہو. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر اتنا ایمان اونچا نہیں ہے کہ اللہ کی رؤیت کا تصور تیرے دماغ میں نہیں آتا، کم از کم یہ تو ہو کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے. اگر یہ بھی نہیں ہے تو بات کس کی کر رہا ہے؟ تو کس کے لیے آیا ہے؟ تو اگر یہ بھی تیرے دل میں نہیں ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے تو آیا کس لیے ہے؟ جب یہ تیرا تصور ہوگا کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، تیری عبادت کے اندر کچھ جان ہوگی. دیکھو نا، کوئی بڑا دیکھ رہا ہو تو آدمی حرکت ایسی نہیں کرتا جو اس کے دیکھنے کے شایان شان نہ. یہی ہے. آپ دیکھو میرے یہ کیسٹ ہو رہی ہے تو میں ایسی بات نہیں کروں گا کہ جو میری جو ہے نا بعد میں بدنامی کا سبب بنے. یہ کیسٹ وہ لوگ پڑھیں گے، کہیں گے لب یہ عجیب باتیں کر رہے.
یہ ایک ڈر ہے اس بات کا. اسی طرح ہے کہ کوئی بڑا دیکھ رہا ہو تو چھوٹا حرکت نہیں کرتا، پھر اس کی بات جو ہے ریکارڈ ہو رہی ہو تو وہ سوچ کے کرتا ہے کہ میں دیکھوں گا تو لوگوں نے سننا ہے، کیا کہیں گے لوگ میرے. تو اللہ بھی کہتے ہیں کہ میں تیری ریکارڈیں کر رہا ہوں، آئے گا میرے پاس تو میں سب کھول کے رکھ دیں گا. ایاک نعبد، ربوبیت سے حاضر کی طرف آ گیا. پھر وہاں جو اکیلا کہہ رہا تھا الحمدللہ کوئی اظہار نہیں کیا کہ میرے ساتھ ہے، جہاں کہہ دیا نعبد جمع کا صیغہ لے آئے ہیں. یہ چیزیں پڑھنی ہے نا، کیوں جی یہ جمع کا صیغہ آ گیا، پہلے تھا غیب، تو یہ جمع کیوں لے آیا؟ اللہ میں اکیلا تو جو ہے نا اکیلا ہوتا ہے، اور جمع جو ہوتا ہے 2 کہتے ہیں 11 ہوتے ہیں. اس میں ہے کہ اللہ میری عبادت میں تو کمی ہوگی، میرے ساتھ تیرے فرشتے بھی کھڑے، اللہ تیرے نیک بندے میرے ساتھ کھڑے ہیں، تو اللہ ان کی وجہ سے ہی میری بات کو مان لے. تو سب مل کر رہے ہیں، مجھ سے تو کمی رہ سکتی ہے، ہم سارے تجھے ہی مانگ رہے ہیں، تو ہی ہمارا خالق ہے، تو ہمارا مالک ہے. اللہ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کسی اور کی طرف جائے، تیری طرف ہی جاتے ہیں. اللہ جتنے ہیں سب تیری طرف ہی آتے ہیں. اب اس کے اندر اور مزہ اور چیز ہے، ایک اکیلا، اور میں تو اکیلا لگا ہوں، اکیلا نہیں اللہ، آج اتنے کھڑے ہیں سب میرے ساتھ ہیں. اللہ تجھے ہی مانتے ہیں، تیرے ہی بندے ہیں، تیرے ہی سائل ہیں. اللہ جتنے ہیں ہم کھڑے ہیں، یہ بھی جو نہیں، یہ بھی ہمارے بڑے بھی ہمارے چھوٹے بھی، جتنی انسانیت کی ضروریت ہے اللہ تیری ہی عبادت کرتی ہے. یہ اس کی کبریائی ہے کہ تو ہی ایک لائق ہے، باقی مخلوق میں سے کوئی بھی اس شان کا نہیں جس کی عبادت کی جائے. ہم سارے ہی نہیں، ساری مخلوق تیری ہے. دیکھنا آگے چلتا جا، میں نہیں، میرے نہیں، اللہ جتنی چیز پیدا کی ہے کیونکہ خالق تو ہے، اور جو چیز پیدا ہونے والی ہے وہ تیری ہے، اور تیری وہ جس کو تو نے بنا دیا ہے وہ تیری حمد نہیں کرے گا، اس کا شکر نہیں کرے گا، تو وہ تو نمک حرامی ہے. جس کو تو نے بنایا وہ تجھے یاد نہ کرے، کسی اور کے پاس جائے. یہ سورت جو ہے نا، یہ تو ایک، اس کو کہتے تعلیم المسالہ بھی اس کا نام ہے. اللہ سے مانگنے کا سلیقہ اس سورت کے اندر ہے. اللہ سے مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے کہ میرے بندے میرے ساتھ پہلے تیرا ربط ہو، تو نہ بھی مانگے گا میں دے دوں گا، تو نہ بھی مانگے گا میں دے دوں گا، لیکن تیرا آنا، تیرا حاضر ہونا، تیرا مجھ کو اپنے آپ پیش کرنا، تو ایک وقت آئے گا. اب تو مانگ رہا ہے، جب تو مانگے گا بھی نہیں میں تجھے دوں گا، کیونکہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، میری کی ضرورت ہے، میں نے دینی ہے. تیری ضرورتیں ہیں، تو نے مانگنا ہے، اور میرے پاس ہے، میں دینے کے لیے ہوں، تو لینے کے لیے. میں مانگتا نہیں، میں دیتا ہوں. میں نہیں مانگتا، مجھ سے ساری مخلوق مانگتی ہے، اور تو میری مخلوق سے شاہکار ہے، تو مخلوق کا سردار ہے، تو اس سے تو میں نے بہتر مخلوق بنائی ہی نہیں. تو یہ مل کر ہم کہتے ہیں کہ اللہ سب کھڑے ہیں نماز کے اندر، اللہ سارے کے سارے تیرے ہی ہیں، تو خالق بھی ہے، تیری تعریفیں بھی کرتے ہیں، تو اس سے مانگتے بھی ہیں، اور تیرے پاس آنا بھی ہے. اس دن کے حوالے سے بھی ہم اللہ دنیا میں کھڑے ہیں. پہلے قیامت کا تذکرہ آیا کیونکہ قیامت کے یقین کے بغیر تیری کوئی عبادت نہیں ہے. ایمان نہیں، قیامت کے لیے یقین ہے، کیونکہ تو کرنا ہی قیامت کے لیے ہے، اس لیے اس کو مقدم کیا ہے مالک یوم الدین کو، بعد میں ذکر کیا ایاک نعبد، کیونکہ عبادت جو کرنی ہے وہ قیامت کے لیے. اگر دنیا کے لیے عبادت کرتا ہے تو اس عبادت کا ککھ نہیں ملے گا اس کو، وہ دنیا کے اندر ہی اس کو واہ واہ ہو جائے گی. کہہ دیں گے لوگ جو کہنا ہے، کوئی اچھا کہہ دے گا، کوئی برا کہہ دے گا، اور تجھے جو ملنا ہے اس کے لیے کیا، اس کی ملاقات کے لیے کیا، اور اس کی ملاقات کا تصور کر کے کیا، وہ ملاقات مرنے کے بعد ہوگی.